چھڑا دیتی ہے فکر غیر سے تاثیر میں خانہ، چھڑا دیتی ہے فکر غیر سے تاثیر میں خانہ، چھڑا دیتی ہے فکر غیر سے تاثیر میں خانہ، الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور وإن یکذبوک فقد کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم وقوم لوط واصحاب مدین وکذب موسیٰ فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر فکأی من قریۃ اہلکناہا وہی ظالمۃ فہی خاویۃ علی عروشها وبئر معطلۃ وقصر مشید صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، مکرم معتکفین، شرکائے اجتماع جمعہ اور عزیزان گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم رمضان مبارک کے اس یوم سعید میں جمع ہیں۔ آج اس سال کے ماہ رمضان کا جمعۃ الوداع ہے۔ اللہ جل مجدہ کی رحمتیں، اس کی نعمتیں، اس کی بخششیں اور اس کی عنایتیں جو بن پر ہیں۔ کل نماز ظہر کے بعد سورہ حج اور 17ویں پارے میں سے جس مضمون پر مبنی درس کا میں نے آغاز کیا تھا، آج اسی کے تسلسل میں اگلی آیات مبارکہ کے حوالے سے کچھ ضروری چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے سورہ حج کی آیت نمبر 39 کی روشنی میں اپنی بات یہاں ختم کی تھی، اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا۔ جب مسلمان اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلامی ریاست کے قیام اور ایک عالمگیر اسلامی انقلاب کی بنیاد رکھنے کے لیے
مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ انہوں نے اسلام کی عظمت اور سطوت کی خاطر اور مصطفی مشن کی کامیابی کی خاطر اپنا گھر بار، وطن، کاروبار، تجارت، بیوی بچے، الغرض تمام دنیاوی مفادات تج کر دیے، چھوڑ دیے، اور صحابہ کرام نے جماعتی سطح پر اپنی تاریخ کی سب سے بڑی قربانی اسلام کی خاطر پیش کی، اور اس تاریخ کی سب سے بڑی قربانی ہجرت مدینہ تھی۔ اور انہوں نے اپنا مسکن، اپنا ٹھکانہ اور اپنا مرکز مدینہ منورہ کی سرزمین کو بنا لیا۔ اس وقت یہ تعداد میں تھوڑے تھے، مگر اسلامی ریاست کے قیام کا اعلان ہو چکا تھا، جس کے سربراہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئینی طور پر مقرر ہو گئے تھے، آئینی طور پر۔ اور اسلامی ریاست مدینہ کا ایک باقاعدہ اسلامی دستور لکھا جا چکا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کے عدداً تھوڑے ہونے کے باوجود اللہ جل مجدہ کی طرف سے حکم جہاد آ گیا۔ اس وقت دشمنیاں بہت زیادہ تھیں، تمام اطراف اور اکناف میں مخالفتیں تھیں۔ یہود ریاست کے اندر رہنے والی یہود کی اقلیت مخالف تھی، عیسائی مخالف تھے، ارد گرد کے عرب قبائل مخالف تھے، مکہ کے کفار مشرکین اور مکہ کی سلطنت مخالف تھی، اندرون عرب ہر سمت مخالفت، اور بیرون عرب روم اور شام جو اس وقت امریکہ اور روس کی طرح دو عالمی طاقتیں تھیں وہ بھی مخالف تھیں۔ اور اسلام کی اٹھتی ہوئی اس طاقت کو، اسلامی انقلاب کی روز افزوں انقلابی تحریک کو نہ اندرون ملک دشمن طاقتیں برداشت کرنے کو تیار تھیں، اور نہ بیرون ملک عالمی دشمن اور عالمی سامراج برداشت کرنے کو تیار تھے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے حکم جہاد دے دیا۔ ارشاد فرمایا، چونکہ مسلمانوں پر بے پناہ ظلم ہوا ہے اور ظلم ہو رہا ہے، لہٰذا آج تک انہیں جہاد سے ہم نے روک رکھا تھا۔ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ آج تک انہیں جہاد کا حکم نہیں تھا، دین دشمن طاقتوں کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت آج تک نہیں تھی۔ آج تک یہ مصائب، مشکلات صرف برداشت کرتے آ رہے تھے، اب حکم ہوا پہلی بار، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ چونکہ بڑا ظلم ہوا ہے مسلمانوں پر، لہٰذا اپنی مظلومیت کا بدلہ لینے اور اپنا دفاع کرنے کے لیے آج اس قوم سے تمہیں جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، حکم دے دیا گیا ہے جو تم پر جنگ مسلط کرتے رہے ہیں، تمہیں پریشان کرتے رہے ہیں، تمہیں دبانے کی کوشش کرتے رہے۔ اور اگر ان حالات میں مسلمانوں کو آمادہ جنگ کرنا، آمادہ انقلاب کرنا، آمادہ جہاد کرنا، اگر مسلمانوں کے دلوں میں خطرات پیدا کرے، وسوسے پیدا کرے، پریشانیاں پیدا کرے کہ یہ کیا ہوگا، ہم تو تھوڑے ہیں،
دشمن زیادہ ہے تعداد میں، زیادہ ہیں تنظیم میں، زیادہ ہیں اسلحہ میں، زیادہ ہیں اسباب اور سامان میں، ہر لحاظ سے۔ تو کہیں ہم مارے نہ جائیں، نیست و نابود نہ کر دیے جائیں، پیس نہ دیے جائیں۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس اذن جہاد سے جو ان کے دلوں میں خطرات پیدا ہوں گے، ان خطرات کے ازالے کے لیے میرا یہ اعلان بھی ان تک پہنچا دے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ مسلمانوں، اب تمہاری بقا خاموش رہنے میں نہیں بلکہ سراپا جہاد بن جانے میں ہے۔ کمزور اور ناتواں مظلوم مسلمانوں، اب تمہاری زندگی کا راز، تمہاری بقا کا راز، تمہارے مشن کے آگے بڑھنے کا راز اب فقط دعوت اور تبلیغ اور واعظ اور تربیت میں نہیں، بلکہ دعوت و تربیت کے کام کو جاری رکھتے رکھتے اب تمہاری بقا اس میں ہے، تمہارا فروغ اس میں ہے، تمہاری ترقی اس میں ہے، تمہارا استحکام اس میں ہے، تمہاری کامیابی و کامرانی اس میں ہے، تمہاری منزل مراد تک پہنچنے کا راز اس میں ہے کہ اب اپنی کمزوری نہ دیکھو بلکہ حق کو سر بلند کرنے کے لیے آمادہ جہاد ہو جاؤ، باطل طاغوتی طاقتوں سے ٹکرا جانے کے لیے خود کو تیار کر لو اور میدان کارزار میں اتر آؤ، اب کٹ مرو، کیونکہ اب تمہارے جینے کا راز مر جانے میں ہے۔ تمہارے جینے کا راز اگر مرنے پر تم تیار ہو گئے تو تمہیں کوئی مار نہیں سکے گا۔ تمہارا جینا اب مرنے کے راستے سے گزر کے آئے گا۔ اب اسلام کا جھنڈا اس وقت تک سر بلند نہیں ہو سکتا جب تک اسلام کے جھنڈے کی سر بلندی کے لیے تم اپنا خون دینے کو تیار نہ ہو جاؤ، اپنی جان کی بازی لگانے پر تیار نہ ہو جاؤ، اپنا تن من دھن جس طرح ہجرت کے موقع پر تم نے سب کچھ تج کر دیا ہے، اب آئندہ زندگی ساری قربانی کی داستان سے رقم کرنے کا فیصلہ نہ کر لو، اس وقت تک اب اسلام کی تحریک کو آگے بڑھانا ممکن نہیں ہے۔ آگے بڑھو، سب کچھ لٹاتے ہوئے آگے بڑھو، اور یہ نہ ڈرو کہ کیا بنے گا۔ اس بات پر دھیان رکھو کہ جس نے تمہیں جہاد کا حکم دیا ہے وہ حکم دینے والا رب تمہاری مدد کرنے پر بھی قادر ہے، تمہاری مدد کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ خلاصہ تھا کل کی گفتگو کے آخری حصے کا۔ جہاں میں نے کل کی گفتگو ختم کی تھی اس کا جو آخری حصہ تھا اسے میں نے خلاصتاً بیان کیا تاکہ معتکفین کے لیے یاد دہانی ہو جائے اور ہمارے دیگر ہزارہا افراد جو آج اجتماع جمعہ میں آئے ہیں انہیں مضمون کے تسلسل کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، جنہیں آمادہ انقلاب کیا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا۔ یعنی پہلی آیت میں بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر جنگ قتال مسلط کیا گیا، جنہیں پریشان کیا گیا، جن کے خون سے ہولی کھیلی گئی، جن کی جانیں تلف کی گئیں، جنہیں مارا گیا۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا، یعنی ہجرت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ انہیں اتنا تنگ کیا کہ یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر میلوں دور ایک نئی بستی میں آ کے آباد ہونے پر مجبور ہوئے۔ وہ بستی جس کا نام یثرب تھا، اور اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدوم میمنت لزوم کے ساتھ وہ بستی یثرب کی بجائے مدینہ طیبہ بن گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں ناحق گھروں سے کیوں نکالا گیا؟
ان کا کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا مکہ کے کافروں کے ساتھ؟ بولیے نہیں۔ کوئی کاروباری تنازع تھا مکہ کے کافروں کے ساتھ؟ کوئی خاندانی رشتوں میں کشمکش تھی، کشیدگی تھی؟ کوئی معاشرتی حالات کے اندر تناؤ اور پریشانی تھی؟ کوئی کسی قسم کی ذاتی رنجش، دشمنی اور عداوت نہ تھی؟ پھر انہیں گھروں سے کیوں نکالا گیا؟ ان پر ظلم کیوں کیے گئے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا جرم صرف ایک تھا، ان کا جرم صرف ایک تھا، اور وہ جرم کیا تھا کہ انہوں نے مکہ کی وادی میں ایک نعرہ لگایا تھا، ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ اس سے مکہ کے جو قریش تھے ان کی جھوٹی خدائی کا جو نظام تھا، مصنوعی خدائی کا نظام، جو ان کے جان، مال، عزت و آبرو کے مالک بنا ہوئے تھے، ایک نظام فرعونیت بپا تھا، ان کی اس جھوٹی مصنوعی خدائی کے نظام کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ انہیں اپنا خدا یا اپنا ناخدا ماننے سے انکار کر دیا، اور ان کی آقائی کے بت کو توڑ ڈالا، مسترد کر دیا، کہا کہ ہم تمہاری جھوٹی خدائی اور آقائی کے نظام کو نہیں مانتے، بلکہ قالوا ربنا اللہ، اعلان کر دیا کہ ہمارا رب، ہمارا مولا، ہمارا آقا، ہمیں نظام دینے والا، ہمیں بندگی اور زندگی کا سلیقہ دینے والا، ہمیں ہدایت دینے والا، ہمیں زندگی کی روشنی عطا کرنے والا اور جادہ حیات سے باخبر کرنے والا سب کچھ اللہ ہے۔ ہم اسی کی بات مانیں گے، اسی کے حکم پر چلیں گے اور اسی کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ یہ تھا معنی ربنا اللہ کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بس یہ نعرہ بلند کرنے کی دیر تھی کہ ان کے اوپر مظالم، مصائب، آلام اور مشکلات کے پہاڑ گرائے جانے لگے۔ ان کی جانیں بھی خطرے میں پڑ گئیں، ان کے مال بھی خطرے میں پڑ گئے، ان کے گھر بار بھی خطرے میں پڑ گئے، بالآخر انہیں وطن چھوڑ کے ہجرت کرنا پڑی۔ یہ ایک نقطہ توجہ طلب ہے، یہ نقطہ توجہ طلب ہے۔ بعض اوقات دنیاوی زندگی میں، ہمارے اپنے معاشروں میں کچھ سادہ لوح لوگ یہ سوال کرتے اور سوچتے ہیں کہ آپ نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، کوئی آپ کی مخالفت کیوں کرتا ہے، کوئی آپ کی مخالفت کیوں کرے گا، کیا بگاڑا ہے؟ آپ نے کسی کو گالی دی، کسی سے جھگڑا کیا، کوئی تنازع نہیں، کوئی کشیدگی نہیں، کسی کو کیا پڑی آپ سے مخالفت کرنے کی؟ سادہ لوح بعض اوقات سوچتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے اس ایک جملے میں اس سارے سوالوں کا جواب درج فرما دیا کہ اہل ایمان کے کام کی دو سطحیں ہیں، یاد رکھیں، اہل ایمان کے کام کی، بولیے، دو سطحیں۔ ایک تو یہ کہ وہ چپکے سے اپنی عبادت کرتے رہیں، نماز پڑھیں، ماہ رمضان آ جائے روزے رکھ لیں، آخری عشرہ آ جائے اعتکاف بیٹھ لیں، ہر سال اللہ توفیق دے حج کو چلے جائیں، عمرہ کر آئیں، اللہ توفیق دے زکوٰۃ ادا کر لیں، تسبیح پڑھ لیں، کسی بزرگ سے بیعت ہو تو سالانہ عرس میں جا کے شرکت کر لیں، تبلیغ کر لیں، واعظ کر لیں، تقریر کر لیں، خطاب کر لیں، میلاد کے جلسے کر لیں، 11ویں شریف کے اہتمام کر لیں، کسی کو دکھ نہ دیں، پریشان نہ کریں، حلال کھائیں، اللہ اللہ کریں اور مست زندگی گزاریں۔ ایک سطح اہل ایمان کے کام کی یہ ہے۔
آپ سمجھ گئے نا بات؟ ایک سطح یہ، ایک سطح اہل ایمان کے کام کی اور ہے، دوسری سطح یہ کہ جس طرح وہ خود اپنی زندگی کو پاکیزہ کر لیں، اس طرح وہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کے نظام کو بھی پاکیزہ کر لیں۔ یعنی یہ کہ نہ صرف خود اللہ کا بندہ بن کے رہیں بلکہ پورے معاشرے کے نظام کو بھی اللہ کی بندگی میں دے دیں۔ نہ صرف خود قرآن پر عمل کریں بلکہ قرآن کو پورے معاشرے کا نظام بنا ڈالیں، اور باطل، کافرانہ، طاغوتی اور جھوٹا نظام جو اللہ کے احکام کے ساتھ متصادم ہے اسے ختم کر دیں، اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت کا نظام اس معاشرے میں بپا کریں۔ معاشرے میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، معاشرے کی باطل قدروں کے خلاف، معاشرے میں پھیلائی جانے والی فحاشی کے خلاف، معاشرے میں پھیلائی جانے والی عریانی کے خلاف، معاشرے میں پھیلائے جانے والے کفر کے، منافقت کے اور بے دینیت کے جراثیم کے خلاف جہاد کریں۔ وہ نوجوان نسل جو بگڑ رہی ہے، جس کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، جس کے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، جسے لا دینیت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اس ظلم اور کفر کی سازش کے خلاف صف آرا ہو جائیں، اور جس راہ پر خود چل رہے ہیں اللہ کی مخلوق کو بھی اس راہ پر بلائیں، اور کافرانہ نظام کے خلاف بغاوت کر دیں، اور یہ نعرہ بلند کر دیں کہ ہر بندہ بھی خدا کا بندہ ہے، اور اس ملک کا نظام بھی اللہ کا دیا ہوا نظام ہونا چاہیے۔ ہماری اجتماعی زندگی قرآن کے مطابق چلنی چاہیے۔ وہ کام جو سرزمین مدینہ پر اور سرزمین عرب پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور کفر سے جنگ لی، اور قرآن کا دیا ہوا نظام آقا نے بپا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس انقلابی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی دھرتی پر بھی اس قرآن کے نظام کو لانے کی جد و جہد کرے۔ یہ دوسری سطح ہے اہل ایمان کے کام کی۔ پہلی سطح میں نجی طور پر کسی حد تک ایمان کے تقاضوں پر عمل ہوتا ہے، مگر کفر کو کوئی خطرہ لاحق، بولیے کفر کو خطرہ لاحق۔ دوسری سطح کام کی وہ ہے کہ حق کا نعرہ اس طرح بلند کیا جائے کہ اللہ کا دیا ہوا نظام سر بلند ہو، اور پورا معاشرہ اللہ کی بندگی کا عکاس بن جائے۔ اس دوسرے سطح پر کیے جانے والے کام سے کفر کو، ظلم کو، طاغوت کو، سامراج کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ آپ دو سطحیں سمجھ گئی؟ اگر کام فقط پہلی سطح پر ہوتے رہے، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے آپ اپنے گھر کو صاف کرتے رہیں، روزانہ صاف کریں، روزانہ دھوئیں، گھر کو روزانہ دھوئیں، اور کوئی شخص ہر روز آ کر آپ کے دروازے کے باہر گندگی کا، غلاظت کا کوڑا پھینک جائے، ڈھیر پھینک جائے، اور گلی میں، محلے میں گندگی غلاظت کے ڈھیروں کے ڈھیر لگتے جائیں، لگتے جائیں، لگتے جائیں، پورا کا پورا معاشرہ اور پورا محلہ تعفن کا شکار ہو رہا ہو، گندگی پھیل رہی ہو، بیماری کے جراثیم پھیل رہے ہوں، اور وہ جراثیم ہر گھر میں جا رہے ہوں اور آپ کے گھر میں بھی آ رہے ہوں، اور کوئی آپ سے یہ کہے اور آپ جھگڑا کریں، کوئی کہے بھئی آپ کو باقیوں کے ساتھ کیا معاملہ، آپ اپنے گھر کو صاف کرتے رہیں اور اللہ اللہ کریں۔ آپ اپنے گھر کی روزانہ صفائی کریں، کس نے روکا ہے آپ کو؟ کس نے؟ گھر کے اندر روزانہ صفائی کریں، باہر کیوں ٹانگ اڑاتے ہیں؟ گلی میں کوئی گند پھینک جائے یا خوشبو پھینک جائے، ڈھیر لگ جائیں گندگی کے، کچھ ہوتا پھرے، دوسرے کے کام میں کیوں ٹانگ اڑاتے ہیں؟ دوسروں کو گھروں میں جراثیم جا رہے ہیں، آپ کیوں ٹانگ اڑاتے ہیں؟ کوئی بیمار ہو رہا ہے، آپ کو کیا غرض؟ آپ اپنے گھر کی صفائی رکھیں۔ آپ سارے احباب سوچ کر مجھے جواب دیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ جواب دیں، آپ کو یہ طرز عمل قبول ہوگا؟ جی ہوگا؟ آپ جواب دیں یہ جواب دیں گے، خدا کے بندے میں ہر روز گھر صاف کرتا ہوں،
سینکڑوں روپے روزانہ گھر کے اندر صفائی پہ لگاتا ہوں، مگر باہر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وہ گندگی کی ساری بدبو اندر آ جاتی، تو میری صفائی نہیں رہتی، میں اس صفائی کو کیا کروں؟ گندگی کے ڈھیر اندر آ رہے ہیں، بدبو اندر آ رہی ہے، جراثیم اندر آ رہے ہیں، تعفن اندر آ رہا ہے، امراض اندر آ رہی ہیں، ذہن برباد ہو رہے ہیں، تو دوسروں کے گھر تو برباد ہو ہی رہے ہیں، گلی کوچے تباہ ہو ہی رہے ہیں، مگر میرا گھر بھی کہاں بچ رہا ہے؟ میرا گھر بھی تو نہیں نہ بچ رہا اس کے اثرات سے، اور سارا محلہ بھی گندگی کی لپیٹ میں ہے۔ تو آپ کیا اس پر زندگی گزارنے کو تیار ہوں گے کہ ٹھیک ہے گھر کے اندر کی صفائی میں کرتا رہوں، باہر کوئی گند ڈالے کچھ کرتا رہے اس کی پرواہ نہ کریں؟ قبول ہے آپ کو؟ دوستو بالکل اسی طرح ایک انسان کا وجود ایک ریاست اور معاشرے کے اندر اس کے ذاتی گھر کی مانند ہے، اور پورا معاشرہ اور پوری سلطنت ایک محلے کی مانند ہے۔ آپ ہر روز نماز پڑھ کر اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر اپنے اندر کے گھر کو صاف کرتے رہیں، باہر کا سارا معاشرہ پلیتی کا گھر بن رہا ہے، گندگی ہے، تعفن ہے، کفر ہے، منافقت ہے، ظلم ہے، رشوت ہے، بے روزگاری ہے، بے دینی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، فحاشی ہے ٹی وی پر، عریانی ہے ٹی وی پر، اللہ کی نافرمانی ہے، بے دینی ہے، ظلم ہے، پورا معاشرہ کفر کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر صفائی کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ آپ کا اللہ اللہ کرتے رہنے سے جب پورے معاشرے میں کفر کی غلاظتیں جنم لے رہی ہیں، نہ آپ کے اندر کا گھر صاف رہے گا نہ پورا معاشرہ صاف رہے گا۔ اے اہل ایمان، جس طرح آپ اپنے گھر کے اندر کی صفائی جاری رکھ کر گلی کوچوں اور محلے کی گندگی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے نا جی بدبو آتی ہے، وہاں آپ کے جسم کا معاملہ ہے کیا؟ اسی طرح ایمان یہ چاہتا ہے کہ نادان لوگوں، اللہ اور اللہ کا رسول یہ گوارا نہیں کرتا کہ ایک بندہ اپنے من کو نمازوں سے صاف کرتا پھرے، اپنی تبلیغوں میں لگا رہے اور معاشرے پر نظام کفر کا رہے، اللہ کی نافرمانی کا رہے، ظلم کا رہے، طاغوتی نظام رہے، سامراجی نظام رہے، فحاشی کا دور دورہ ہو، عریانی کا دور دورہ ہو، بے حیائی کا دور دورہ ہو، ٹی وی بے حیائی کا درس گھروں کے اندر دیتے رہیں، اور وہ کہیں خبردار، آپ کو کیا غرض؟ ٹی وی حکومت کا کام ہے، آپ نمازیں پڑھیں۔ ہر روز ٹی وی، کوئی کہے آپ ٹی وی دیکھنا بند کر دیں، ٹی وی پھر اخبار میں ہر روز فحاشی عریانی ہے، میں نے کل بتایا تھا، ہر روز پورے کے پورے صفحے اداکاروں کے، عورتوں کے، عریاں لڑکیوں کے فوٹوؤں کے ساتھ بھرے۔ ہر اخبار نے اب ایک انجوائمنٹ کالم بنا دیا ہے، انجوائمنٹ کالم یعنی لطف اندوز ہونے کا کالم، اس میں کیا عورتوں کی عریاں تصویریں لگائی جاتی ہیں۔ آپ اس کے خلاف آواز بلند کریں، وہ کہیں گے آپ کو کیا غرض، مت اپنی نماز پڑھیں، تبلیغ کریں، اخبار اگر غلط ہے دیکھنا بند کر دیں، پڑھنا بند کر دیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر آپ چیخیں بھئی کیا کرے، گھر میں ٹی وی بھی بند کر دیا، اخبار بھی بند کر دیا، مگر وہ ساری برائیاں بچے سکول سے سیکھ کر آ جاتے، باقیوں کے گھر میں تو بند نہیں ہے نا، وہ سارا کچھ بچے جو ٹی وی سے سیکھتے ہیں، وہ سبق وہ سکول میں جا کے دہراتے ہیں، دوسرے بچے سیکھ کر گھر آ کے انہیں استعمال کرتے ہیں۔ سکول میں فحش پروگرام ہو رہے ہیں، آئے روز مینا بازار جو لگتے ہیں، ثقافتی شو ہوتے ہیں، بچیوں کے ڈانس ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، فحاشی کے سبق ہے، عریانی کے سبق۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے یہ قوم نہ اٹھی، چند سال کے بعد اس ملک کے سکولوں میں سیکس کی تعلیم کا مضمون شامل کیا جائے گا، جنسی بے حیائی کے مضامین اس ملک میں شامل نصاب ہوں گے۔ میں نے آج یہ بات کہہ دی ہے، لکھ لیں، میں سالوں کی عدد تو نہیں بتا سکتا، چند سالوں کے بعد اگر مستضعفین کے راب کے لیے
اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کے قدروں کی بچاؤ کے لیے، غیرت ایمانی کی حمایت کے لیے اگر قوم نہ اٹھی، اس ملک کے سکول کے نصابوں میں سیکس کی ایجوکیشن آئے گی، موسیقی بھی آئے گی، بے حیائی کے درس ہوں گے، آج شروع ہو چکے ہیں۔ آپ چیخیں کہ ہمارے بچے سکول سے سیکھ کر یہ ساری باتیں آ رہے ہیں، جواب ملے گا آپ ان کو سکول بھیجنا چھوڑ دیں، سکول بھیجنا چھوڑ دیں۔ آپ نے رشوت کے خلاف آواز بلند کی، کہا کہ رشوت حرام پورے ملک میں چل رہا ہے۔ انہیں پوچھا کہاں رشوت ہے؟ کیا کہاں رشوت ہے؟ آپ نے کہا ٹیلی فون کا کنیکشن لگوانے جائیں رشوت مانگتے ہیں، جواب ملے گا آپ ٹیلی فون کا کنیکشن نہ لگوائیں۔ بجلی کا کنیکشن لگوائیں رشوت مانگتے ہیں، آپ بجلی نہ لگوائیں۔ پانی کا کنیکشن مانگیں رشوت مانگتے ہیں، آپ پانی کا کنیکشن نہ لیں۔ بچہ پڑھ گیا ہے، اس کی نوکری رشوت کے بغیر نہیں ملتی، رشوت حرام ہے، میں دینا نہیں چاہتا، آپ کو شوق ہے دینے کا، نہ دیں، نوکری نہ لگوائیں۔ کرتے 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 انجام کار زندگی کا یہ ہے کہ اس وقت تو معاشرے میں زندگی کا کوئی کام خالص جائز اور حلال طریقے سے ممکن نہیں۔ آخری جواب یہ ہوگا کہ آپ جینا ہی چھوڑ دیں۔ جینے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اگلے جہان چلے جائیں جہاں نیک روحیں رہتی ہیں۔ یہ تو ایسی دنیا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح گھر کے اندر کی صفائی کرنے اور گلی کوچے محلے میں گندگی کے ڈھیروں کے لگتے جانے سے یہ گزارا نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایمان پکار پکار کے آوازیں دے رہا ہے، مگر ہماری روح کے کان بند ہو گئے۔ ایمان کی بستی سے آوازیں آ رہی ہیں، گنبد خضرا سے صدائیں آ رہی ہیں، کعبۃ اللہ سے صدائیں آ رہی ہیں، قرآن مجید کی آیتوں لفظوں سے پکاریں آ رہی ہیں کہ اے اہل ایمان، تیرے اپنے اندر نماز روزے کے ایک عمل کو جاری رکھنے سے بھی گزارا نہ ہوگا۔ معاشرے کے اندر کفر کی غلاظتوں کے ڈھیر جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ نے حیا کا درس دیا، بے حیائی کے درس جاری ہیں۔ اللہ نے تابع فرمانی کا درس دیا، نافرمانیاں جاری ہیں۔ معاشرے کفر کی طرف جا رہے ہیں، ظلم کی طرف جا رہے ہیں، رشوت کی طرف جا رہے ہیں، سود اور حرام کی طرف جا رہے ہیں، غبن کی طرف جا رہے ہیں، جھوٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ الغرض ہر حرام زندگی کا نظام بن رہا ہے اور ہر حلال زندگی سے کوچ کرتا جا رہا ہے۔ یہ کیفیت مکہ کی سرزمین پر تھی۔ مکہ کی ایسے حالات میں مکہ والے کفار مشرکین خالی نماز پڑھنے سے تو صحابہ کو، اگر یہ معاہدہ ہو جاتا کہ تم نے صرف نماز پڑھنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، واعظ کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، بس، مگر ہمارے نظام کو بدلنے کی کوئی کوشش اور ہماری سلطنت کو، سرداری کو، جاگیرداری کو، ہماری حکومت کے نظام کو بدلنے کی کوشش، اگر صرف اتنا سمجھوتا ہو جاتا، نہ کبھی ہجرت کی نوبت آتی، نہ غزوہ بدر ہوتا، نہ غزوہ احد ہوتا، نہ جنگ خندق ہوتی، نہ کبھی طائف کے پتھر پڑتے، نہ تلواروں سے محاصرہ ہوتا، نہ صحابہ کی گردنیں کٹتی، نہ شہادتیں ہوتی، اور پھر نہ خلافت راشدہ ہوتی، اور نہ آپ اور ہم سب مسلمان ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہلی سطح پر اکتفا کرنے کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ نہیں، قالوا ربنا اللہ، یہ جو ہے نا ہمارا رب اللہ ہے، یہ ایک نعرہ، انقلابی نعرہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، انقلابی نعرہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے نظام کے سوا باقی ہر نظام کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ معنی ہے ربنا اللہ کا۔ کیا؟ ربنا اللہ کا۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، پورا نظام زندگی اس رب کی ہدایت کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، صرف مسجد کو نہیں، پورا معاشرہ اللہ کی ہدایت کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ فرمایا قالوا ربنا اللہ، ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے رب ہونے کا انقلابی نعرہ بلند کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں جنگ شروع ہو گئی، ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان کو جانوں سے محروم کیا گیا۔ اب قرآن مجید کہتا ہے یہاں اگلی سے
آیت نمبر 40 میں فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے دور نہ فرماتا، بعض لوگوں کا تسلط اور بعض لوگوں کا قبضہ اور غلبہ اور حکومت، بعض لوگوں کی حکومت بعض لوگوں کی کوششوں کے ذریعے ختم نہ فرماتا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا، یعنی آج ایک کی حکومت ہے، دوسرے لوگوں نے ان کے خلاف جد و جہد کی، تگ و دو کی اور ان کی حکومت کا تختہ الٹ ڈالا۔ کل کسی اور کی حکومت یا سلطنت اور تسلط ہے، وہ غلط راہ پر جا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اہل حق اٹھے، اہل حق، انہوں نے ان کے تسلط کو چیلنج کیا اور جد و جہد کی، جہاد کیا، انقلاب بپا کیا، جانوں کی بازی لگائی اور ان کے قبضے سے معاشرے کو نکال لیا، نظام بدل ڈالا۔ پھر کسی اور کا نظام آیا، اس نے ظلم کیا، کفر مسلط کرنے کی کوشش کی، یا بے دینی مسلط کرنے کی کوشش کی، یا بے حیائی لانے کی کوشش کی، اللہ کی نافرمانی کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کی۔ پھر اہل حق اٹھے، جماعت بنائی، جد و جہد کی، تگ و دو کی، قربانیاں دیں اور قربانیاں دے کر بالآخر ان کو ہٹا دیا۔ تو یہ ایک مسلسل عمل ہے، بولیے کیا؟ ایک مسلسل انقلابی جد و جہد کا عمل۔ اس کو قرآن مجید کہہ رہا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ۔ آپ پیچھے تک بیٹھے ہوئے میرے بھائی اور میرے احباب اور میرے شرکاء اس اجتماع کے، اس نقطے کو سمجھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں، دل میں بٹھا لیں، روح میں بٹھا لیں، اس نقطے کو قرآنی شعور کے طور پہ اپنے اندر سمو لیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اس مقام پر قرآن سیدھے ٹکراؤ کی بات کر رہا ہے۔ کیا؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ۔ میں نے قرآن مجید کا حوالہ پورا دے دیا ہے، گھر جا کے اٹھائیے، قرآن مجید کو پڑھیے۔ 17واں پارہ اور یہ آیت نمبر 40 بیان کر رہا ہوں، سورہ حج کی، سورہ حج کی آیت نمبر 40، 17 پارہ۔ گھر جا کے پڑھیے، مطالعہ کیجئے، تاکہ پتہ چلے بے قادری صاحب کچھ بات اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یہ صرف اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اے قوم، کب تجھے قرآن کا شعور نصیب ہوگا؟ قرآن مجید تو کھول کھول کر ساری حقیقتیں بیان کر رہا ہے، مگر یہ قوم، ہم سب مل کر قرآن پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم نے فقط قرآن کو چومنے کے لیے رکھا ہے، فقط قرآن کو غلاف میں بند کر کے کبھی کھول کر زیارت کے لیے رکھا ہے، اور قرآن کو سمجھے بغیر فقط تلاوت کے لیے رکھا ہے، اور سال کے بعد تراویح میں پڑھنے اور سننے کے لیے رکھا ہے۔ اے پاکستانی قوم، کب وہ دن آئے گا جب تو آگے بڑھے گی اور قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے گی، قرآن کا مضمون سمجھنے کی کوشش کرے گی، اور جو بات اللہ قرآن کی زبان میں ہمیں پہنچا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے گی، اور قرآن کی کہی ہوئی بات کو سمجھ کر عمل کی کوشش کرے گی۔ اور وہ دن کب آئے گا جب قرآن کے پیغام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ قوم ہر قربانی کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی، نعرہ انقلاب بلند کرے گی، سراپا جہاد بن جائے گی، بے دینیت سے ٹکرانے پر تیار ہو جائے گی، اور نظام کفر اکھاڑ کے پھینک دینے اور قرآن کا نظام دنیا پر بپا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ باہر کے جو ہمارے ساتھی، باہر کے ساتھی جو ہمارے بیٹھے ہیں، ان کے کوئی ہاتھ بلند ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، وہ خالی سننا چاہتے ہیں یا سمجھنا بھی چاہتے ہیں؟ پچھلے آخر تک والے بھی بتائیں نا۔ اے اہل پاکستان، اے مسلمانان عالم، خطاب بہت ہو چکے، واز بہت ہو چکے،
تبلیغیں بہت ہو چکی، تربیتیں بہت ہو چکی، فقط خطابوں سے، وعظوں سے، تقریروں سے امت مسلمہ کے احوال بدل نہیں سکتے۔ امت مسلمہ کو سراپا جہاد بننا ہوگا، سراپا انقلاب بننا ہوگا۔ یہ خون جو ہماری رگوں میں گردش کر رہا ہے، اس خون میں تلاطم پیدا کرنا ہوگا اور سراسر پیغام قرآن کے پیکر بن کر کفر کے نظام سے ٹکرا جانا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الفاظ کو یاد کر لیں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، یہ اللہ پاک کا امر ہے۔ فرمایا یہ ہمارا حکم ہے، ہمارا امر ہے، ہماری منشا ہے، ہمارا بھیجا ہوا نظام ہے کہ جب کچھ لوگ مسلط ہو جائیں اور ان سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہو، دین کی قدریں پامال ہو رہی ہوں، حق کو نقصان پہنچ رہا ہو، لوگوں کے حق نہ مل رہے ہوں، دین نافذ نہ ہو رہا ہو، ایمان کمزور ہو رہا ہو، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے دینی یہ چیزیں فروغ پا رہی ہوں، ایسے حالات میں فرمایا ہمارا امر ہے کہ لوگ اٹھیں اور جو مسلط لوگ ہیں ان کو ہٹا دیں۔ پھر ایسا ہو جائے جب وہ باطل کی طرف بڑھنے لگے، ظلم کی طرف بڑھنے لگے، پھر لوگ اٹھیں اور ان ظالموں کو اور ظلم کو ہٹا دیں۔ تو یہ پوری کی پوری حرکت مسلسل ایک انقلابی جد و جہد کی صورت میں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے اندر جاری رہنی چاہیے۔ فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا، اگر ایسا نہ ہوتا اور اگر ایسا نہ ہو کہ جو اقتدار پر آ گیا آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے وہ بیٹھے ہیں کر رہے ہیں کام، ہم اپنا کام کریں، کیا ضرورت ہے انہیں چھیڑ چھاڑ کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے انہیں چھیڑ چھاڑ کرنے کی؟ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو رسالت بخشی تو حکم نہ دیتے اللہ پاک کہ اے موسیٰ سیدھا فرعون کی طرف جا، وہ باغی ہو چکا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى۔ اور پھر آگے قرآن مجید میں ہے جا کے یہ کہہ کہ ہارون علیہ السلام کو بھی لے جا اور کہ انا رسولا رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل۔ اللہ پاک فرما سکتے تھے اے موسیٰ جا، فرعون جیسا ہے اس کی جیسی بھی حکومت اور نظام ہے، تمہیں اس کی حکومت، اس کی سیاست اور اس کے نظام سے کیا غرض؟ تو جا کے میری توحید کا پیغام دے، اپنی رسالت کا پیغام دے، لوگوں کو آخرت کی تبلیغ کر، نیکی کی تبلیغ کر، تقوی کا سبق دے، اللہ اللہ سکھا۔ رہ گیا فرعون، اس کی حکومت، اس کی سلطنت، اس سے کیا سروکار تمہیں؟ وہ سیاسی بات ہے، چھوڑ دو۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا اے موسیٰ قوم کو ساری زندگی بھی سکھاتے رہو گے اور اوپر سلطنت اور اقتدار ظلم کا رہے گا تو قوم کبھی بھی ظلم کے شکنجے میں دبی ہوئی قوم حق کی طرف کھل کر آنے کو تیار نہیں ہوگی۔ اس لیے جا سیدھا فرعون کے ایوان میں اور اس سے بنی اسرائیل کی آزادی کی بات کر، فرعون کی حکومت اور ظالمانہ نظام سے بنی اسرائیل کو آزاد کروا۔ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلا ہے۔ یہ اب قرآن تو آقا پر اترا ہے نا، کس پر؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب حضور علیہ السلام کو وحی آ رہی کہ میرے محبوب اپنی امت کو قیامت تک کے لیے یہ فلسفہ دین سمجھا دیں۔ دین کا یہ فلسفہ، دین کی بقا اور حفاظت کا فلسفہ سمجھا دیں کہ بقا اور حفاظت دین کی اسی مسلسل انقلابی عمل میں ہے، مسلسل انقلابی عمل میں ہے۔ فرمایا اگر یہ جاری نہ رہے اور لوگ بعض غلط لوگوں سے ٹکراتے نہ رہیں اور ان کے تسلط کو بدلنے کے لیے جد و جہد کرتے نہ رہیں اور چپکے سے بیٹھ جائیں تو کیا ہوتا؟ اگر ایسے کرتے تو کیا ہوتا؟ لہدمت صوامع، اگر پہلا زمانہ ہوتا تو راہبوں کی خانقاہیں ویران ہو جاتی، منہدم ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی۔ اگر پہلا زمانہ ہوتا تو راہبوں کی خانقاہیں ویران ہو جاتی، منہدم ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی۔ وَبِيَعٌ
عیسائیوں کے گرجے ویران منہدم اور برباد ہو جاتے، وصلوات، یہودیوں کے عبادت خانے برباد اور ویران ہو جاتے، ومساجد، اور بتا دو اپنی امت کو کہ مسلمانوں کی مسجدیں ویران اور برباد ہو جائیں گی۔ بتایا جا رہا ہے راہبو اگر اپنی خانقاہوں کی آبادی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو وہ خالی عبادت کرنے سے، نمازیں پڑھنے اور ذکر کرنے سے ہمیشہ ہمیشہ تمہاری خانقاہیں آباد نہیں رہیں گی، بلکہ اللہ کے دین کی بقا کی جنگ کرتے رہو گے، اور دین کے نظام کو بپا کرنے کے عمل سے تمہاری خانقاہیں بھی آباد رہیں گی۔ بتا دے میرے حبیب عیسائیوں، تمہارے گرجے اگر اپنے مذہب اور دین کی حفاظت کے لیے جنگ اور جہاد نہ کرو گے تو تمہارے گرجے بھی، بولیے، ویران ہو جائیں گے۔ آج پورے عالم عیسائیت کے گرجے ویران ہو گئے یا نہیں؟ بولیے، ہو گئے یا نہیں؟ دنیا میں راہبوں کی خانقاہیں ویران ہو گئی یا نہیں؟ پوری دنیا میں ہے کسی راہب کی کوئی خانقاہ کا نام سنتے ہو کوئی آباد ہو؟ میں بڑا خاص نکتہ ہے جو عرض کر رہا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے۔ پوری دنیا میں راہب بڑے عبادت گزار ہوتے تھے، ان کی خانقاہیں آباد ہیں نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاست سے، جنگ لڑنے سے، جہاد کرنے سے، نظام بدلنے سے، بادشاہوں سے لڑائی کرنے سے کیا سروکار، ہم تو بھائی فقیر لوگ ہیں، ہم تو۔ یہ راہب یعنی پہلے حضور علیہ السلام کے امت سے پہلا جو زمانہ تھا اس زمانے کے پیر تھے، بنی اسرائیل کے زمانے کے پیر تھے، راہب اس زمانے کے پیر تھے، وہ راہب کہلاتے تھے۔ ہمارے زمانے میں مشائخ اور پیر کہلاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ، تسبیح کرنے والے، ذکر اذکار کرنے والے، تزکیہ نفس کرنے والے، جنگلوں میں ریاضات اور مجاہدے کرنے والے، اور لوگوں کو اللہ اللہ کا درس دینے والے۔ یہ اس زمانے لوگوں کے مرشد تھے، پیر تھے، ان کو راہب یا رہبان کہتے ہیں۔ اور ہمارے زمانے میں اس امت میں پیر ہیں، مشائخ ہیں، پیران کرام ہیں۔ ان راہبوں نے بھی یہ کہا جب ظالم بادشاہوں کی سلطنتیں آئیں، حکومتیں آئیں، انبیاء علیہ السلام آئے، امتیں آئیں، انقلابی لوگ آئے، کہا کہ ظالم بادشاہوں کے خلاف جنگ کریں، جہاد کریں، اس نظام کو بدل ڈالیں، حق کو سر بلند کریں۔ راہبوں نے جواب دیا، ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارا ان بادشاہوں کے ساتھ جنگ کرنے اور سیاست سے کیا کام، بھئی یہ تمہارا کام ہے، ہم تو اللہ اللہ کا سبق دینے والے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، ان راہبوں کی خانقاہیں، پہلی امتوں کے پیروں فقیروں کی خانقاہیں ویران ہو گئی، برباد ہو گئے، منہدم ہو گئے۔ آج کوئی اللہ اللہ کرنے کے لیے آنے کو تیار، وہ دیواریں بھی گر گئیں، ویران ہو گئے۔ وَصَوَامِعُ، پھر فرمایا وَبِيَعٌ، عیسائیوں کا وقت آ گیا۔ عیسائی پادریوں نے کہا بھئی ہمارا باقاعدہ ایک فیصلہ ہوا، آج سے 200-300 سال پہلے مغربی دنیا میں عیسائیوں نے کانفرنس کر کے فیصلہ کیا، باقاعدہ فیصلہ کیا کہ آج سے ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق، بولیے، سیاست کے ساتھ کوئی تعلق۔ تو سیاست اور سلطنت اور دنیا کے نظام کو چلانے کا کام سیاسی لوگ کریں، ہم صرف اپنے گرجوں میں بیٹھ کر مذہب کی اور بائبل کی تعلیم دیں گے، مذہب کی اور بائبل کی تعلیم دیں گے۔ اس سے مذہب الگ ہو گیا اور سیاست الگ ہو گئی۔ اس کو 200-300 سال گزرے ہیں اس واقعے کو۔ وہ دن اور آج کا دن عالم مغرب میں، یورپ میں، اسکینڈینیویا میں، عرب میں جا کے، امریکہ میں، آسٹریلیا میں جا کے دیکھیں، پادری سارا ہفتہ انتظار کرتا رہتا ہے، بڑے بڑے اونچے گرجے بنے پڑے ہیں، مگر کوئی عیسائی، کروڑوں کی تعداد میں، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ عیسائیوں کی۔ اس وقت تک دنیا میں سب سے زیادہ تعداد
مگر وہ جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ فقط نام کی ہے. کیا؟ ان میں زیادہ تعداد اپنے مذہب کو چھوڑ چکی. مذہب کو سارا ہفتہ بیٹھے رہتا ہے پادری، کوئی عیسائی اپنے گرجے میں عبادت کے لیے نہیں آتا، اتوار کے دن کوئی نہیں آتا. مسلسل گرجوں کو تالے لگ گئے اور اب وہاں کے مسلمان رہنے والے گرجے خرید کر مسجدیں بنا رہے ہیں. ابھی سبحان اللہ کا وقت نہیں ہے، اگلی بات بھی سن لیں. ہائے ہائے ہائے، ابھی آگے رونے کی بات آ رہی ہے، ابھی سبحان اللہ کی بات نہیں ہے. آج مسلمان گرجے خرید کر بولیے مسجدیں بنا رہے ہیں. یاد رکھ لیں یہ بات. برمنگھم میں ایک شہر ہے برطانیہ کا، برمنگھم، کیا؟ ایک بڑی عظیم الشان مسجد بن رہی ہے، بہت بڑے رقبے پر برمنگھم. اس مسجد کے سامنے فاصلے پر ایک گرجا ہے عیسائیوں کا. اس گرجے کا پادری اپنے گرجے کے باہر کھڑا تھا اور بڑی عظیم الشان بنتی ہوئی مسجد کو دیکھ رہا تھا. اس مسجد کا ایک نمازی مسلمان قریب سے گزرا، پادری نے اسے بلایا اور کہا کہ اتنی بڑی عظیم الشان مسجد کیوں بنا رہے ہو؟ اس نے کہا ہمارے نمازی جمعے کے روز اتنے ہوتے ہیں کہ یہ مسجد بھی شاید کچھ عرصے کے بعد چھوٹی پڑ جائے، نمازی بہت ہوتے ہیں. تو پہلی جگہ تنگ پڑ گئی تھی، اس لیے بڑی مسجد بنا رہے ہیں. پادری نے، عیسائی پادری نے ٹھنڈی آہ لی، ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا بیٹے سنو، آج سے 200 سال یا 100 سال یا 50 سال پہلے یہ گرجا دیکھ رہے ہو، کتنا بڑا گرجا جس کو تالا لگا ہوا ہے. اس نے کہا دیکھا. اس نے کہا اتنے نمازی یعنی عبادت کرنے والے عیسائی اس گرجے میں آتے تھے کہ اس گرجے کی پوری 4 دیواری تنگ پڑ گئی تھی اور لوگوں کے اس گرجے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں رہی تھی. اتنی عبادت کرنے والے عیسائی آتے تھے. آج 100-150 سال کے پروسیس کے بعد یہ گرجا ہے، تالا لگا ہوا ہے اور میں اس کا امام ہوں، پادری. تالے لگے ہوئے گرجے کے باہر دروازے پر حسرت بھری نگاہوں سے کھڑا دیکھ رہا ہوں. پورا ہفتہ ایک شخص بھی نہیں آتا. اس کے بعد اس نے کہا میری بات تم بھی سن لو، آج تمہاری مسجدیں شاید تنگ ہیں، تم بھی 100-150 سال کے عرصے کا انتظار کرو. ان مسجدوں کو بھی خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے. میں اس پادری کے الفاظ دہرا رہا ہوں. اس نے کہا ان مسجدوں کو بھی تالے لگے ہوں گے، اور جس طرح تم ہمارے گرجے خرید رہے ہو، تمہاری مسجدیں کوئی اور خریدے گا، سکول بنیں گے، اور تمہارا امام اس تالے لگے ہوئی عمارت کے سامنے حسرت بھری نگاہوں سے کھڑا تک رہا ہوگا، اور تمہاری اگلی نسلوں میں سے کوئی بچہ اس مسجد کا منہ نہیں کرے گا. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ آج اس کا منظر دکھائی دیتا ہے. جمعہ کے دن نماز کے وقت آج یورپ کی مسجدوں میں جائیں تو جوان نمازی نظر نہیں آتے، بوڑھے ریٹائرڈ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. بوڑھے اور ریٹائرڈ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے بچے ان کے ساتھ نہیں آتے. جب یہ بوڑھے مر جائیں گے تو جو بچے ان ماں باپ کے ہوتے ہوئے مسجدوں میں نہیں آتے، اور جب وہ جوان ہوں گے تو وہ کب آئیں گے؟ اور جب ان جوانوں کی اولاد ہوگی تو وہ اس طرف کا رخ کب کریں گے؟ اس پادری نے کہا 3-4 نسلوں کا انتظار کرو، تمہارا حشر وہی ہوگا جو ہمارا ہو چکا. کیوں؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ. جس قوم نے اپنے دین و مذہب کی سربلندی کی خاطر جہاد چھوڑ دیا، اپنے دین و مذہب کی اقامت کی خاطر انقلاب چھوڑ دیا، اور باطل کافرانہ نظام سے ٹکرانے کا عمل چھوڑ دیا، اور اس پر خوش رہے کہ چلو مسجدوں میں نمازیں پڑھیں، تبلیغیں کریں، کیا ضرورت پڑی بادشاہوں اور حکومتوں سے ٹکر لینے کی؟ وہ سیاست ہے. جس قوم نے سیاست سمجھ کر دین کی سربلندی کے جہاد کا عمل چھوڑ دیا، وقت آئے گا اس قوم کے عبادت گاہیں ویران ہو جائیں گی، جیسے عیسائیوں کے گرجے ویران ہو گئے، راہبوں کی خانقاہیں ویران ہو گئیں، اور جیسے عیسائیوں کی عبادت گاہیں ویران ہو گئیں.
وصلوات، اگلا لفظ ہے قرآن کا، یہودیوں کے عبادت خانے ویران ہو گئے، یہودیوں کے عبادت خانے ویران ہو گئے۔ اور آگے درد بھرا لفظ آ رہا ہے، اس لفظ کو جب میں پڑھتا ہوں میرے جگر سے کوہک اٹھتی ہے، میرے دل سے کوہک اٹھتی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، میری آنکھیں برسنا چاہتی ہیں۔ یہ جذبات بھری آگ، دل چاہتا ہے معاشرے کو لگ جائے، ہر سینہ جل اٹھے، ہر تن میں آگ لگ جائے، ہر جوان اٹھ کھڑا ہو اور ہر ایک کے اندر اس شعور کی بیداری ہو جائے۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ قرآن نے بتا دیا ہے، سوا میں ہو، ویران ہو گئے۔ وبیعن، عیسائیوں کے ویران ہو گئے۔ وصلوات، یہودیوں کے ویران ہو گئے۔ چوتھا لفظ قرآن نے بیان کر دیا ہے، ومساجد۔ مسلمانوں، اگر جہاد کے لیے نہیں اٹھو گے اور دین مصطفی کی سربلندی کے لیے انقلاب بپا نہیں کرو گے، فاسقوں سے جنگ نہیں کرو گے، ظالموں سے جنگ نہیں کرو گے، زانیوں سے جنگ نہیں کرو گے، شرابیوں سے جنگ نہیں کرو گے، دین دشمن طاقتوں سے جنگ نہیں کرو گے، بے دینی کے نظام سے جنگ نہیں کرو گے، فحاشی سے جنگ نہیں کرو گے، عریانی سے جنگ نہیں کرو گے، کفر طاغوت کے نظام سے جنگ نہیں کرو گے، تو یاد رکھو جو کچھ یہودیوں کے ساتھ بیتا، عیسائیوں کے ساتھ بیتا، راہبوں کے ساتھ بیتا، انتظار کرو وہ کچھ تمہارے ساتھ اور تمہاری مسجدوں کے ساتھ بھی بیتے گا۔ ہائے ہائے ہائے، علماء کہاں ہیں؟ ہمارے معاشرے کے پیران کرام کہاں ہیں؟ مشائخ کہاں ہیں؟ بیعت کے سلسلے رکھنے والے کہاں ہیں؟ گدیاں کہاں ہیں؟ فقیروں کہاں ہو؟ معزز پیران کرام کہاں ہو؟ مدرسے چلانے والوں کہاں ہو؟ مسجدوں کے امام کہاں ہیں؟ روحوں کی آواز، قرآن کی پکار روحوں کے کان سے سن لو۔ یہ گدیاں سلامت نہیں رہیں گی، پیر خانے سلامت نہیں رہیں گے۔ میں تو درد ہے جو سنا رہا ہوں، درد ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ بیعت کے سلسلے سلامت نہیں رہیں گے۔ صرف 2 نسلوں کی بات ہے۔ آج اگر طاہر القادری کی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو شاید نہ آئے، ارے 20-25 سال کی بات ہے، بیعتیں ختم ہو جائیں گی، سلسلے ختم ہو جائیں گے، خانقاہیں ختم ہو جائیں گی، مرکز ختم ہو جائیں گے، ویرانیاں ہوں گی۔ کیوں؟ اگر یہ سب لوگ مصطفیٰ کے نظام کے لیے اٹھ کھڑے نہ ہوئے۔ ہائے ہائے، ہم اسی پر خوش ہیں، ہم اسی پر خوش ہیں کہ ہماری بیعت فلاں بزرگ سے ہے، اللہ سلامت رکھے، اس میں برکت دے۔ مگر ذرا یوں بھی سوچ کے دیکھو کہ آپ کی بیعت تو فلاں بزرگ سے ہے، آپ کی اولاد کی بھی ہے جو پڑھ لکھ گئی ہے؟ تھوڑا سوچو گریبان میں جھانک کر، آپ کی وہ اولاد جس نے ایم ایس سی کر لی، ایم اے کر لیا، لاء کر لیا، یونیورسٹی تک چلی گئی، پڑھ لکھ گئی، اس کی بیعت بھی اسی بزرگ سے ہے جس کے ساتھ آپ کی ہے۔ کب سمجھ میں آئے گی یہ بات؟ ہم خوش ہیں کہ ہمارا پیر خانہ فلاں ہے، ارے یوں جواب دو، آپ کی اولاد کا بھی وہی پیر خانہ ہے یا نہیں؟ اکثریت کا جواب نفی میں آئے گا، اور جب آپ کے ہمارے ہوتے اولادوں کا پیر خانہ وہ نہیں تو ہماری جب اولادوں کی اولاد ہوگی، پوتے پوتیاں ہوں گی، ان کے پیر خانے کہاں ہوں گے؟ ان کے پیر خانہ امریکہ ہوگا، ان کا پیر خانہ اشتراکیت ہوگی، سرمایہ داریت ہوگی، یورپ ہوگا، کفر ہوگا، سامراج ہوگا، طاغوت ہوگا، ان کے پیر خانے سین میں ہوں گے، فحاشی ہوگی، عریانی ہوگی، دین سے دور ہو چکی ہوگی نسلیں۔ کیوں؟ کہ ہم جہاد کے لیے نہیں اٹھے ہوں گے، ہم انقلاب کے لیے نہیں اٹھے ہوں گے، ہم دین مصطفی کی حفاظت کے لیے نہیں اٹھے ہوں گے، ہم نے معاشرے کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو بدلا نہیں ہوگا، بدلا نہیں ہوگا۔ یہ تو ہماری اولادوں کی بات ہے۔ کیا پیر خانوں سے پوچھو، وہ مشائخ، وہ پیران کرام کی اکثریت
کچھ جگہوں کو چھوڑ کر کچھ جگہوں کو اکثریت وہ جن کے اپنے سلسلے پیری مریدی کے ہیں ان کی اپنی اولادوں پہ نظر ڈال لو، ان کی اولادیں بھی اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہیں، ان کی اولادیں بھی وہ راہ چھوڑ گئیں، ہماری اولادیں بھی وہ راہ چھوڑ گئیں۔ اللہ نے فرمایا راہبوں کی خانقاہیں ویران ہو گئیں، ہمارے پیروں فقیروں کے مرکز بھی ویران ہو جائیں گے اگر اللہ کے دین کی حفاظت کا درد نہیں ہوگا۔ اسے سیاست سمجھ کے آپ ناپاک سمجھ کے الگ بیٹھے رہے تو اللہ کا دین ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ علماء، مسجدیں، مدرسے، عیسائیوں کے گرجے ویران ہو گئے، ہمارے مرکز ویران کیوں نہ ہوں گے؟ اب عیسائیوں کے مدرسے نہیں رہے، پوری عیسائی دنیا میں مدرسے جہاں بائبل کی تعلیم اور نصاب پڑھائے جائیں ان کے نہیں رہے، ہمارے بھی نہیں رہیں گے۔ پکڑ پکڑ کے لایا جائے گا بچوں کو، دھکے دے دے کر۔ اب بھی حالت یہ ہے کہ وظیفے جیب سے دیتے ہیں، کپڑے پاس سے دیتے ہیں، کھانا مفت دیتے ہیں، منتیں سماجتیں کرتے ہیں، تب بھی غریب غریب گھرانوں سے کچھ بچے دین پڑھنے آ جاتے ہیں، اور جو گھرانے متمول ہو گئے، کھاتے پیتے ہو گئے، ان کا تو کوئی بچہ دین پڑھنے نہیں جاتا۔ اور جب ان غریب گھرانوں میں بھی تعلیم عام ہوگی ان کے بچے بھی دین پڑھنے نہیں آئیں گے۔ تھوڑا 20-25 سال بعد کا ایک آئینہ سامنے رکھ کر حالات کا جائزہ لو، مدرسے ہوں گے، معتمم بیٹھے ہوں گے، مگر داخلہ لینے والا طالب علم کوئی نہ ہوگا۔ کیوں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ حق کا کلمہ، حق کی آواز بلند نہیں ہو رہی، ظالم حکمرانوں کے خلاف قوم کو جہاد کے لیے آمادہ نہیں کیا جا رہا، سمجھوتے ہو رہے مفاد کی خاطر، مصلحت کی خاطر۔ اور یہ کہتے ہیں جی ہم عالم لوگ ہیں، مولوی لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، پیر لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ہمارا کام اللہ اللہ کی تعلیم دینا ہے، ہم سیاست کو کیا جانیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ سیاست تو اتنا ایک جملہ تھا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، یہ باطل نظام کے خلاف ٹکرانے کا عمل یہی سیاست ہے۔ باطل نظام کے خلاف ٹکرانے کا عمل بولیے یہی سیاست ہے۔ لب لباب یہ نکلا کہ مسلمانوں اگر تم نے سیاست چھوڑ دی تو تمہارا مذہب ویران ہو جائے گا۔ مسلمانوں تم نے سیاست چھوڑ دی تو تمہارا مذہب ویران ہو جائے گا۔ آج بولیے معاشرے کا ذہن یہ بن گیا ہے یا نہیں؟ بھئی یہ خالی مذہب کا کام کرتے تو بڑا اچھا تھا، یہ سیاست میں نہیں آنا تھا۔ بولیے ذہن بن گیا یا نہیں؟ قادری صاحب یہ خالی مذہب کا کام کرتے، فہم القرآن میں آتے، ٹی وی میں خطاب کرتے، واعظ دیتے، تقریریں کرتے، قرآن کے درس دیتے، کتنے اچھے لگتے تھے، بڑا اچھا تھا۔ یہ جو سیاست میں آئے اچھا نہیں کیا۔ ہائے ہائے ہائے، میں کل کہہ رہا تھا یہ قوم خطاب پسند ہو گئی، انقلاب پسند نہ رہی۔ یہ قوم خطاب پسند ہو گئی، انقلاب پسند نہ رہی۔ سیاست میں آئے اچھا نہیں۔ قرآن اسی موضوع پر گفتگو فرما رہا ہے، کلام کر رہا ہے کہ مذہب تب آباد رہتا ہے جب سیاست مصطفیٰ کے دین کے پاس ہو، جب سیاست دین مصطفیٰ کی ہو، سیاست نظام مصطفیٰ کا ہو، سیاست مصطفی انقلاب کی ہو تو مذہب بھی آباد رہتے، مسجدیں بھی آباد، عبادت گاہیں بھی آباد، خانقاہیں بھی آباد۔ مذہب تب آباد رہتے ہیں اگر سیاست اہل حق کے پاس، سیاست بولیے اہل حق کے پاس۔ ترکی میں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے جی، تو وہاں کی اکثر مسجدیں میوزیم بن چکی، پتہ ہے آپ کو؟ اکثر مسجدیں عجائب گھر بن چکی۔ ہائے ہائے ہائے، مسجدیں عجائب گھر بن گئی ہیں، تالے کھلتے ہیں، عجائب گھر کی طرح اوقات مقرر ہیں، وزٹرز آتے ہیں۔ کیا؟ وزٹرز آتے ہیں، ثقافتی مرکز بن گئے۔ اس طرح اراض القیاس، کس کس ملک کا نام لوں جگر پھٹنے کو آ جائے گا۔ عالم عرب اور عالم اسلام میں کس کس ملک کا نام لوں۔
الجزائر میں تحریک اسلام کے احیاء کی اٹھی تھی، اس کو دبا دیا گیا، اس کو اور چن چن کے مارا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ ایک مرتبہ اسلام ایک سیاسی قوت کے طور پہ دنیا سے ختم ہو جائے، سیاسی قوت کے طور پہ دنیا سے ختم ہو جائے۔ جب یہ سیاسی قوت اور نظام کے طور پہ ختم ہو جائے گا، اسلام جب نظام کے طور پہ ختم ہو جائے گا، تو باقی اگلی بات جو عقیدے اور مذہب والی ہے وہ 20 25 30 سال کے بعد رفتہ رفتہ خود ختم ہو جائے گی۔ ایک بہت بین الاقوامی سازش ہے، پاکستان میں یہی کچھ تیز رفتاری سے شروع ہو چکا ہے، یہی کچھ تیز رفتاری سے شروع ہو چکا ہے۔ قوم کو ذہنی طور پہ بے دین بننے کی طرف لگایا جا رہا ہے، ذہنی طور پر نئی نسلوں کو بے دین بنایا جا رہا ہے، اسلام کے نظام سے دور کیا جا رہا ہے، علماء سے قوم کو متنفر کیا جا رہا ہے۔ کچھ مہربانی علماء خود فرما رہے ہیں، کچھ حکومت کر رہی ہے، مل جل کر باہمی کوششوں سے۔ اللہ معاف کرے اور ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے حال پہ کرم فرما دے۔ قوم کو، اگلی نسلوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اسلام بطور نظام اس ملک کی قوت نہ بن سکا، اور دین مصطفیٰ اور قرآن اور سنت مصطفیٰ اس ملک کا نظام نہ بن سکا، ایک سیاسی قوت کے طور پہ اسلام نہ ابھر سکا، اور مصطفی انقلاب کا راستہ کافرانہ سازشوں کے ذریعے اگر روک دیا گیا تو آدھی صدی تو بڑا دور کا وقت ہے، 50 سال تو بڑا لمبا وقت ہے، اس سے بہت پہلے ہماری 2 نسلوں کے بعد سرزمین پاکستان کے مسلمان گھروں کا نقشہ کچھ اور ہوگا، جو ہماری آنکھیں آج دیکھنے کا بھی تصور نہیں کر سکتی۔ دیکھنے کا تصور بھی، اس ملک میں داڑھی منڈے لوگوں کو امام بنایا جائے گا۔ یہ میرے سارے جملے لکھ لیں، اس کو جو چاہیں کہہ لیں، لکھ لیں۔ داڑھی منڈے لوگوں کو امام و خطیب بنایا جائے گا۔ دین کے نظام کے نفاذ کا اعلان یا گفتگو اس ملک میں قانوناً جرم ہوگی۔ جو اسلامی نظام کی بات کرے گا اسے قید کر دیا جائے گا، جیل بھیج دیا جائے گا۔ آگے چلیے، لکھے ہوئے خطبے اس قوم کے امام و خطیبوں کو دے دیے جائیں گے۔ بس فقط اتنے فضائل مسائل بیان کرو، اس سے آگے کی کوئی بات نہ کرو۔ فحاشی، عریانی اور بے دینی کا وہ نقشہ ہوگا کہ حیا والی آنکھیں اور درد والی آنکھیں اس نقشے کو دیکھنے کے قابل نہ رہیں گی۔ اگر مصطفی انقلاب کا ساتھ اس قوم نے نہ دیا اور دین محمدی کی سربلندی کے لیے قوم نے جہاد نہ کیا، اللہ کے دین کو ایک قوت بنانے کے لیے اس قوم نے اپنے آپ کو انقلاب کے لیے تیار نہ کیا، قرآن 2 ٹوک لفظوں میں فرما رہا، خانقاہیں، گرجے، عبادت خانے، مسجدیں سب ویران ہو گئے جو جاتے۔ یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جہاں آج اللہ کا نام بڑی کثرت سے لیا جاتا ہے، جہاں آج اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے ہوتا ہے، اگر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کا عمل ختم ہو گیا تو جہاں آج اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے وہی جگہیں اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائیں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ اب اگر آپ کہیں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اگر آپ فرمائیں کہ اللہ ہماری، بولیے، مدد فرمائے گا، تو اس کا جواب بھی سن لیں۔ ہم کہتے ہیں نا اچھا اللہ بھلی کرے گا، اللہ مدد فرمائے گا، اے اللہ ہماری مدد فرما، نہیں کرتے دعا، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہم پر رحمت فرما، اے اللہ ہمیں اسلامی نظام عطا کر دے، ہماری مدد کا دعائیں کرتے ہیں نا، اس دعا کا جواب سن لے قرآن کیا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو خود اللہ کی مدد کرتا ہے۔ فیصلہ 2 ٹوک ہے،
اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے. اور اللہ کی مدد سے کیا مراد؟ اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے. اللہ فقط اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کے دین کی بقا کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتا ہے، اور جو اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جہاد کا پیکر بن کے سراپا انقلاب ہوتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، باطل سے ٹکرا جاتا. تو جو اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے میدان میں آئے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. ان اللہ لقوی عزیز. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم میدان میں کیسے آئیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم میدان میں کیسے آئیں، ہم تو کمزور ہیں، یوں کہیں تو اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دیا ہے. فرمایا اگر تم کمزور ہو تو اللہ تو طاقتور ہے. تم کمزور ہو تو اللہ تو لقوی عزیز، بے شک اللہ زبردست طاقت والا اور غلبے والا ہے. تم کمزور ہو کیا ہوا؟ جس کی خاطر لڑ رہے ہو وہ تو طاقتور ہے. تمہارا کام لڑنا ہے، مر جانا ہے، اللہ کے دین کے لیے مٹ جانا ہے. اللہ پھر تمہیں بھی اور تمہارے دین کو سر بلند کر دے گا. اس پر اللہ پاک نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض. یہ مدینہ میں آ کے بسنے والے مسلمان بے شک آج تھوڑے اور کمزور ہیں، مگر فرمایا جب ان کو حکومت ملے گی، الذین ان مکناہم فی الارض، جب انہیں زمین میں تمکن، سلطنت اور حکومت ملے گی، تسلط ملے گا، تو تب جا کر نماز کا نظام قائم ہوگا. اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. جب ان کو حکومت ملے گی، بے دینوں کو نہیں، جو دین نافذ ہی نہیں کرنا چاہتے، ان کے اقتدار اور حکومت کے پر آنے سے زمین پر اللہ کا دین کیسے نافذ ہوگا؟ فرمایا جب اللہ والوں کو حکومت ملے گی، سلطنت ملے گی، زمین پر تسلط ملے گا، تب یہ زمین پر نماز کا نظام لائیں گے، زکوٰۃ کا نظام لائیں گے، اچھائی کا حکم دیا کریں گے، اور ہر برائی کو ختم کریں گے، اس کو مٹا دیں گے، اور برائی سے لوگوں کو منع کریں گے. اور کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اس میں آخری بات جو قرآن مجید میں کہی بڑی توجہ طلب ہے. اب فرمایا کیا کر انسان سوچتا ہے جس میدان میں جب آئیں تو پھر بڑے کیچڑ اچھلتے ہیں، اس میدان میں آئیں تو بڑی باتیں ہوتی، ہر بات کو بور توڑ کے پیش کیا جاتا ہے، تہمتیں لگتی ہیں، الزام لگتے ہیں، مخالف پروپیگنڈا کرتے ہیں، بڑا فتنہ بپا ہوتا ہے، پریشانی ہوتی. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوا ہے یا نہیں؟ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری، حق کے خلاف یہ شیطانی سلسلہ جاری رہتا. تو فرمایا میرے حبیب، میرے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یا اگر آپ کے صحابہ اور انقلابی مجاہد مومن یہ کہیں کہ ٹکرانے سے دشمن پروپیگنڈا کرے گا، جھٹلائیں گے، ہمیں جھوٹا کہیں گے، دھوکے باز کہیں گے، ہیلا ساز کہیں گے، کہیں گے ان کی بات نہ مانو، جھٹلائیں گے، تو میرے حبیب اپنے غلاموں سے کہہ دو اس بات سے بھی نہ گھبرائیں، اور آپ کے دل میں بھی اس بات سے ملال اور بوجھ نہ آئے. فرمایا وہیں یکذبوک، آپ بے خطر کود پڑیں. آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل سوچتی رہتی ہے اس میدان میں کودے تو کیا کیا تہمتیں ہوں گی، کیا کیا ہوگا. عشق نہیں سوچتا کیا ہوگا، بے خطر کودتا ہے. فرمایا میرے حبیب آپ حق کی خاطر میدان گرم کر لیں، باطل طاقتوں کو للکاریں، طاغوتی سامراجی کافرانہ نظام کے خلاف ٹکرانے کے لیے جد و جہد کا آغاز کر لیں، اور نہ گھبرائیں کہ لوگ جھٹلائیں گے، نہ گھبرائیں کہ لوگ جھٹلائیں گے. فرمایا وہیں یکذبوک، اگر آپ کو جھٹلائیں گے تو کیا ہوا؟ اللہ پاک حوصلہ بندھا رہا ہے اہل حق کا اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. فرمایا اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں، جھٹلائیں گے تو کیا ہوا؟ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ،
میرے حضرت نوح کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا تھا، عاد کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، سمود کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، وقوم ابراہیم وقوم لوط، حضرت ابراہیم کی قوم نے بھی انہیں جھٹلایا تھا، حضرت لوط کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، مدین کی قوم نے بھی حضرت شعیب کو جھٹلایا تھا، وَكُذِّبَ مُوسیٰ، اور حضرت موسیٰ کی قوم مصر کے قبطیوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ میرے حبیب، میں نے جس پیغمبر کو بھی نظام بدلنے کے لیے بھیجا، دعوت حق کے لیے بھیجا، باطل سے ٹکرانے کے لیے بھیجا، کافرانہ نظام سے ٹکر لینے کے لیے بھیجا، جس کو بھیجا اس کی قوم اسے جھٹلاتی رہی، مگر میں اپنے پیغمبروں سے کہتا رہا، میرے پیغمبروں، منکروں کا قوم جھٹلانا ہے، جھٹلائے جانے کی فکر نہ کرو، میرا پیغام پہنچاتے رہو، ان کا جھٹلانا نہ دیکھو، میرا تصدیق کرنا دیکھو۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، وہ قومیں جھٹلاتی رہی، جھٹلانا منکرین کا شیوا ہے، جن کے مفاد پہ زد آئے گی وہ تو چیخیں گے، وہ تو جھٹلائیں گے، وہ پروپیگنڈا کریں گے، وہ تہمتیں لگائیں گے، الزام لگائیں گے، وسوسے ڈالیں گے، شیطنت پیدا کریں گے، اچھالیں گے، جو کچھ ان سے ہو سکے گا کریں گے، تاکہ آپ متذبذب ہو جائیں، متزلزل ہو جائیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی سے فرمایا، وہی راستہ پیروی کے لیے ہمارے سامنے بھی موجود ہے۔ اگر ہم آقا کی امت ہیں، ہمیں اپنے حوصلے بلند رکھنے چاہیے، یقین کامل رکھنے چاہیے، متذبذب نہیں ہونا چاہیے، متزلزل نہیں ہونا چاہیے، ڈگمگانا نہیں چاہیے، شیطانی فتنوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، وسوسوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہر پیغمبر کو بھی منکر جھٹلاتے رہے، اور تم اور ہم کیا ہیں؟ ہم انہی پیغمبروں کے غلام ہی تو ہیں، اور کیا ہیں؟ ان نبیوں کی امت ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو تمہیں بھی جھٹلایا جائے گا، تمہیں بھی۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ گھبرا کے، ہار کر، حوصلہ ہار کر، ہمت ہار کے تم بیٹھ جاؤ، چھوڑ دو بھئی یار یہ تو عجیب کام ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، وہ جھٹلانے والے کافر، جھٹلانے والے منکر، میں بھی ان کو ڈیل دیتا رہا۔ یہ جواب آ گیا، لوگ کہتے ہیں یار اتنی ڈیل مل گئی، اتنے عرصے سے طاقت میں ہیں، اتنے عرصے سے اونچے چڑھ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا میں بھی ڈیل دیتا رہا؟ کیا 13 برس حضور علیہ السلام مکہ میں تھے، کافر ظلم کرتے رہے، 13 برس تک اللہ انہیں ڈھیل دیتا رہا، اور 8 برس مدینہ میں کافر جنگوں پر جنگیں مسلط کرتے رہے، اللہ انہیں ڈھیل دیتا رہا۔ 13 اور 8 21 برس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر 21 برس مکہ کے ظالموں کو ڈھیل دی جاتی رہی۔ 8 ہجری میں جا کے مکہ فتح ہوا، 21 برس ظلم کرتے رہے ڈھیل۔ اللہ نے فرمایا اور اس سے بھی زیادہ ڈھیلیں دیتا رہا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں نے بڑی ڈھیل دی، مگر یاد رکھیں وہ ڈھیل ہمیشہ کی نہیں ہوتی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، بالآخر میرا عذاب جوش میں آیا اور میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور جب میں نے پکڑا اور جس کو بھی پکڑا، فرمایا میرے محبوب اب دیکھو وہ عذاب میرا کیسا تھا، کیسا سخت عذاب تھا۔ اور گھبرانے والوں گھبراؤ نہیں، اللہ پر توکل کرو، اور دیکھو فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں، کتنے لوگ ایسے ہوئے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ وہ ظالم تھے، اللہ کے نافرمان تھے، ہم نے بالآخر پکڑا، انہیں تباہ کر دیا۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور بڑی بڑی بستیاں، بڑی بڑی آبادیاں، بڑے بڑے شہر، بڑی بڑی کالونیاں، ان ظالموں کی بڑی بڑی آبادیاں چھتوں کے اوپر اوندھی گر کے تباہ ہوئی پڑی ہیں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور بڑے بڑے کنویں، عیاشیوں کے لیے بنائے گئے بڑے بڑے تالاب، عیاشیوں کے لیے بنائے گئے بڑے بڑے تالاب، بڑے بڑے کنویں، بڑے بڑے سوئمنگ پولز، بڑے بڑے عیاشیوں کے اڈے۔ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ،
وہ بھی سارے کے سارے تباہ و برباد ہوئے پڑے ہیں. وقصر مشید، اور ان حکمرانوں اور بادشاہوں کے بنائے ہوئے بڑے بڑے محل اور بڑے بڑے قلعے تاکہ دشمن پہنچ نہ سکے، وہ بھی منہدم ہو کر تباہ و برباد ہوئے پڑے ہیں. میرے حبیب ان غلاموں کو دکھاؤ کہ ان بڑے بڑے قلعوں میں رہنے والے اب کہاں ہیں؟ نہ وہ بچے نہ ان کے قلعے بچے. ان محلات میں رہنے والے کہاں ہیں؟ نہ وہ بچے نہ ان کے محلات بچے. ان تالابوں میں عیاشیاں کرنے والے کہاں ہیں؟ نہ وہ بچے نہ ان کے کنویں تالاب بچے. ان بستیوں میں بڑے تمکنت کے ساتھ چلنے والے کہاں ہیں؟ نہ وہ بچے نہ ان کی کالونیاں بچی. سب نیست و نابود ہو گیا. صبر کرو، حق کی خاطر جیو، حق کی خاطر لڑو، حق کی خاطر مرنے کا عزم کرو، اور اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی کا عزم لے کر بڑھتے چلو، بڑھتے چلو، لڑتے چلو، کفر کو مٹانے کے لیے جنگ کرتے چلو. وقت آئے گا کفر کی ڈھیل کو نہ دیکھو، وقت آئے گا جب گرفت ہوگی سب ظلم نیست و نابود ہو جائے گا، حق اور حق والے سر بلند کر دیے جائیں گے. حاضرین محترم، میرا کام تو اور کچھ نہیں، فقط قرآن کا پیغام پہنچانا ہے اس قوم کے ایک ایک بچے تک، امت مسلمہ کے ایک ایک فرد تک. اللہ پاک مجھے اور آپ کو پھر اس کی سمجھ بھی عطا کر دے اور عمل کی توفیق اور ہمت بھی عطا کر دے. وما علینا الا البلاغ. شورا دیتی ہے فکر غیر سے تاثیر میں خواہ